ہم تو چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ جلدی تھمے. میں تو کہتا ہوں اگر آج ہی ختم ہو تو بہتر ہے، لیکن اس کو روکنے کی طاقت جو ہے وہ لوگ رکھتے ہیں جن کو صحیح فیصلہ لینا ہوگا. میں نے ویسے بھی کہا پار کی بندوقیں بند ہو جائیں تو یہاں سے بھی بندوقیں بند ہوں گی. ہم میں سے کوئی جنگ نہیں چاہتا. ہم لوگ جو خاص کر جموں کشمیر میں رہتے ہیں، کیونکہ اکثر بیشتر ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ اس سے پہلے جو وار ہوئے ہوں یا کرگل ہوا ہو، وہ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کو ہی ہٹ کر جاتا ہے. اس طرح کی سچویشن ہونا کلیشز دونوں طرف سے نہیں ہوئی. شروعات پہلگام میں ہوا جہاں ہمارے 26 بے گناہ لوگ جس طرح ان کو مارا گیا وہ ہم ابھی بھولے نہیں. اسی وقت مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ اس کا ہم جواب دے دیں گے اور اپنے طریقے سے دے دیں گے. جواب دینے کا طریقہ یہی تھا کہ پاکستان میں کوئی سویلین یا کوئی ملٹری جگہ نہیں، صرف وہ جگہ جو سب لوگ جانتے ہیں وہاں یہی ادارے کام کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے 30-35 سال جموں کشمیر میں تباہی اور بربادی پھیلائی ہے. انہیں نشانہ بنایا گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اس کے بعد لگاتار کچھ علاقوں میں جو پار کی طرف سے بمباری کی گئی، اس میں تو سیدھا سیدھا ہمارے سویلین جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے. شروعات وہاں سے ہوئی، شروعات یہاں سے نہیں ہوئی. اگر پہلگام میں لوگوں کو اس طرح مارا نہیں گیا ہوتا یہ دن نہیں آتا. ہم بڑے آرام سے رہ رہے تھے. یہاں جموں کشمیر کے اندرونی حالات بھی ٹھیک تھے، ٹورزم کا دبدباؤ چل رہا تھا، ایل او سی پہ سیز فائر جو ہے وہ قائم تھا. ایل او سی کے سیز فائر کو کوئی نقصان نہیں. لیکن یہ ہمارے بنے ہوئے حالات نہیں ہیں. ہم نے پہلگام میں جو ہوا اس کا ہمیں ایک جواب دینا تھا. لیکن اب پاکستان تک ہے کہ وہ اس کو کتنا اچھالنا چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی جنگ نہیں چاہتا. ہم لوگ جو خاص کر جموں کشمیر میں رہتے ہیں، کیونکہ اکثر بیشتر ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ اس سے پہلے جو وار ہوئے ہوں یا کرگل ہوا ہو، وہ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کو ہی ہٹ کر جاتا ہے. ہم تو چاہیں گے کہ حالات جو ہیں وہ دوبارہ ٹھیک بنے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان کو اپنی بندوقیں شانت کرنی ہوں گی. یہاں سے پھر بندوق چلے گی نہیں. چونکہ یہاں سے سننے میں آتا ہے یہاں ایک پلین بھی پامپور میں بھی کریش ہوا تھا اس سائڈ کا. میں اب یہ جانکاری جو ہے آپ کو ایئر فورس سے لینی ہوگی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیے. آفیشلی اس پہ انڈین ایئر فورس یا انڈین ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے بات آ جائے گی. اب چونکہ یہ تو شروع ہو گیا، جو ہم نے ٹنڈار میں رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہے، نقصان جو ان لوگوں کو جو کافی کلوز بارڈرز میں رہتے ہیں، تو کس طرح کی اب سے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تمام جو ہمارے ڈسٹرکٹ کلیکٹرز ہیں، ڈی سیز ہیں بارڈر اور ایل او سی کے نزدیک، کٹھوا سے لے کے بارامولہ کپوارہ تک، میں نے سب سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات کی. یہاں تک کہ ڈی سی پونچھ بھی ویڈیو کانفرنس میں شامل ہو سکا، حالانکہ وہاں پہ ابھی بھی ان کے گھر کے نزدیک جو ہے شیلنگ چل رہی ہے. ان سب سے بات کر کے میں نے حالات کا جو ہے جائزہ لیا ہے. کچھ جگہوں پہ نقصان کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ان کو ہم ابھی جو ہے ان رپورٹس کو جمع کر رہے ہیں. فی الحال ایک کنٹینجنسی فنڈ کے طور پہ میں نے کچھ پیسے جو ہیں ڈی سیز کو ریلیز کیے ہیں، تمام ڈی سیز کو، لیکن بالخصوص جو ایل او سی اور بارڈر کے نزدیک ہیں ان کو تھوڑا زیادہ، تاکہ کوئی بھی کنٹینجنسی ہو، کوئی بھی ایکسیجنسی ہو، اس کو ہم ڈیل کر سکیں. ہسپتالوں کے سپلائز کا میں نے جائزہ لیا ہے، اور جہاں جہاں ہمیں سویلینز کو اگر ایویکویٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی یا مدد کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے گاڑیاں، ایمبولینس وغیرہ، ان سب چیزوں کا بھی انتظام ہوا ہے. وہ سب چونکہ میٹنگز بہت ہو رہی، چاہے وہ سیکورٹی کے، آپ کے اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے، وہ انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں، لیکن کوئی پازیٹیو سائن آپ کو دکھ رہی ہے یہ جلدی تھم جائے گا یا لمبا کھینچے گا؟ ہم تو صرف امید کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں یہ کھیل ہے نہیں. ہم تو چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ جلدی تھمے. میں تو کہتا ہوں اگر آج ہی ختم ہو تو بہتر ہے، لیکن اس کو روکنے کی طاقت جو ہے وہ لوگ رکھتے ہیں جن کو صحیح فیصلہ لینا ہوگا.
میں نے ویسے بھی کہا پار کی بندوقیں بند ہو جائیں تو یہاں سے بھی بندوقیں بند ہوں گی. فی الحال تو ہمارے سویلین ایریاز جو ہیں ان کے توپ کے نشان بنے ہوئے ہیں. کل پرائم منسٹر کا ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے بھی شاید ایک کنکلیو میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا شاید ابھی تک ہمیں جو ہمارا اپنا پانی ہے اس کو شاید اس طرح سے استعمال نہیں کیا گیا, اب اس طرح سے استعمال کیا جائے گا, پوری کنٹری کے لوگوں کو فائدہ ملے گا. یہ لڑائیاں ہیں کبھی کبھار پانی کا ہی ذریعہ بن جاتی ہیں. اب میں یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے آج کے حالات کو رکھتے ہوئے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اتنا ضرور کہوں گا کہ میں وہ ہوں جس نے بہت پہلے سے ہی انڈس واٹر ٹریٹی کی مخالفت کی. میں نے شاید ہی کوئی موقع گوایا ہے جس میں میں نے یہ نہ کہا ہو کہ سب سے زیادہ انڈس واٹر ٹریٹی کا نقصان جموں کشمیر کو ہوا ہے. لیکن یہ شاید موضوع وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ زیادہ تبصرہ کریں. فی الحال گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو سسپینڈ کیا ہوا تو وہ سسپینڈ ہے. اگر دیکھا جائے کہ ویزیبل ایک چیز تھی کہ پاکستان کی اتنی کیپیبلٹی شاید نہیں تھی وہ اگینسٹ وار جائے انڈیا کے ساتھ, لیکن خدشات یہی بولے جاتے ہیں کہ چائنا کا اس میں کافی رول ہے. اب میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ تو منسٹری آف ڈیفینس, منسٹری ایکسٹرنل افیئرز کو اس پہ بات کرنی ہوگی کہ کہاں تک اس میں چین کا ہاتھ ہے یا ٹرکی کا ہاتھ ہے یا کسی اور ملک کا ہاتھ ہے. میں جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ ہوں. میری ذمہ داری ہے کہ جموں کشمیر کے اندرونی حالات جو ہیں ٹھیک رہیں, یہاں کی جو سویلین پاپولیشن جو ہے ان کو کم سے کم تکلیف کا سامنا کرنا پڑے, ہمارے ہسپتال جو ہیں وہ ٹھیک سے کام کریں. آج احتیاط کے طور پہ ہم نے بارڈر اور ایل او سی کے نزدیک جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں اسکول اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند کیے ہیں, لیکن باقی جگہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خواہ ڈر پھیلے. اس لیے ہم نے جان بوجھ کے جموں شہر, سری نگر شہر وغیرہ میں اسکول بند نہیں کیے ہیں. اب دیکھیں گے حالات کس طرح بنتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے. ہوائی اڈہ بند ہے وہ ہم جانتے ہیں, لیکن ہمارا ہائی وے کھلا ہے, اس لیے ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو اچانک یہاں سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ ٹورسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوائی اڈہ بند ہو گیا, ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں. میری تو ان سے یہی گزارش ہوگی کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال پھر آپ تھوڑا سا صبر کریے. میں دفتر میں بیٹھا ہوں, ہمارے سری نگر شہر, جموں شہر کی اسکولیں جو ہیں وہ کھلے ہیں, بازار کھلے ہیں. یہاں لوگ اپنے گھروں میں سہمے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں. فی الحال ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ حالات جو ہیں وہ اس طرح کی کروٹ لیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا ہوگا تو میں پہلا وہ شخص ہوں جو ان کو کہے گا کہ شاید یہ موضوع وقت نہیں ہے ان کا یہاں رہنے کا, لیکن وہ نوبت نہیں آئی ہے. تو چونکہ جیسا آپ نے خود کہا ہے امید کریں گے اچھا ہی ہو. فار دا سیفٹی آف پیپل اور ٹو کنٹرول دس مین ایشو, کیا انٹرنیشنل انٹروین ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, اس میں کیا انٹرنیشنل انٹروین, وہ اب پہلے تو پہلگام ہونا نہیں چاہیے تھا. اب جب پہلگام ہوا تو گورنمنٹ آف انڈیا نے پہلے ہی کہا نا کہ اس کا جواب دینے کا ہم حق رکھتے ہیں. اتنا ہی جواب دیا جتنا ضروری تھا. کہیں پاکستان کی ملٹری کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا, پاکستان کے بڑے بڑے سویلین اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا, پاکستان کے بڑے شہروں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے جتنا مطلب سوچ سمجھ کے اس کا جواب دیا جا سکتا تھا دیا گیا. اب حالات زیادہ بگڑ نہ جائیں اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. ایز اے چیف منسٹر چونکہ آپ پر ذمہ داری بہت ہے جموں کی بھی کشمیر کی بھی, اس حوالے سے ہمارے اگر اوور آل اسٹاک یا اوور آل جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں فی الحال ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسینشل سپلائیز کی کوئی کمی نہیں ہے, ہسپتالوں میں سپلائیز کی کمی نہیں ہے, ہسپتالوں میں بلڈ بینکس میں جو ہے سپلائیز کی کمی نہیں ہے. سب کچھ فی الحال جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ بالکل ہمیں ٹائملی میسر ہو رہے ہیں. ہائی وے جو ہے وہ ٹریفک کے لیے جو ہے اٹ از اوپن, اینڈ فی الحال جو ہے اس طرح کوئی مطلب ڈر یا پینک کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں امریکہ کی طرف سے بھی شاید ایک ٹرمپ نے بھی کہا تھا اٹ از سرپرائزنگ کہ پاکستان کی پر یہ اٹیک جو ہوا ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے سارٹ آؤٹ شاید. میں اب چھوڑیے نا, اب کون ٹرمپ صاحب کے بات پہ تبصرہ کرے. وہ امریکہ کے راشٹرپتی ہیں, وہ اپنے ملک کی بات کریں گے ہی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اوکے.